آپ کہہ رہی ہیں کہ سہولتانی کرتے رہے ان کو تو آپ نے ابھی تک عہدہ دیا ہوا ہے منسٹر جاوید اقبال کو، وہ مسنگ پرسن کا حقیقت انچارج ہے۔ جی بالکل، اس کے اوپر ہماری کیبنٹ کے اندر آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے۔ اس کا ایک قانونی طریقہ ہے، اس کا ایک قانونی وہ ہے طریقہ کار ہے، اور بہت جلد آپ کو یہ خبر بھی مل جائے گی کہ وہاں بھی کیا ہوتا رہا، کیونکہ طیبہ گل اسی کمیشن میں اندر گئی تھی، ان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ ہو چکی ہے اسٹیٹمنٹ۔ اچھا احتساب کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سیشن کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ان کورٹ سے اب جو فیصلے ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ پتہ کرنا تھا کہ جنہوں نے مقدمات یہ بنائے کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا، جنہوں نے ان مقدمات کے فیصلے لیے ان کے اوپر بھی کوئی ایکشن ہوگا، یا یہ جو سزائیں جنہوں نے بھگتی ہیں ان کا کیا ہوگا، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں جیسے مریم نواز ہیں، میاں نواز شریف ہیں، اور دیکھیں ان کا کیا ہوگا۔ شہباز شریف نے جیلیں کاٹی، اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا وہ کی نظر ہوئے، تمام اپنا احتساب کرایا، اپنے بچوں کا احتساب کرایا، اپنے مرحوم والد کا احتساب کرایا، سب کا احتساب کرایا، آج وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑی ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے جو اس سازش میں ملوث تھے، جو سیاسی کریئر تباہ کرنے کے چکروں میں تھے، جو سیاسی سازشیں کر کے اور یہ انتقامی سازشیں کر کے ان کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے چکروں میں تھے۔ اس سے بڑی سزا ہو سکتی ہے کوئی؟ میڈم شکریہ۔ ایک تو میڈم آپ کے جو پی آر او ہیں وہ بالکل جواب نہیں دیتے، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مہذب انداز میں نام چھوڑا جائے، چینل کا نام چھوڑا جائے، میسیج کیا جائے بفور کالنگ، بٹ ہی ڈزنٹ رسپونڈ، سو دس از اے پروٹیسٹ، فرسٹ تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ از میڈم جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے نام پہ 9 مئی کو کیا، آپ نے دیکھا دوبارہ سے کال دی گئی ہے، مذہب کا استعمال تو ہوتا رہا، دوبارہ سے کال دی گئی ہے سویڈن کے معاملے پہ، جمعے کو جو ہے پروٹیسٹ ہوگا، گورنمنٹ اس معاملے کو کیسے دیکھے گی، کس طرح سے مینیج کرے گی؟ دوبارہ سے مذہب کا استعمال کیا کہ لوگوں کو لایا جائے گا روڈ پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو اس میں اگر آج آپ پرائم منسٹر کا جو پرسوں کی میٹنگ تھی اس کا اعلانیہ دیکھیں تو واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جائے، اور یہ جو اسلامو فوبیا ہے اور یہ جو سویڈن کا واقعہ ہے اس کی مکمل کنڈمنیشن ہے، اور اس میں مذہب کا کارڈ استعمال کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف کو نظر آتش کیا گیا ہے اور مسجد کے باہر کیا گیا ہے، اس عمل کی جتنی شدید مذمت کی جائے اتنی بھی کم ہے، اور یہ آج ایک نیشنل کیمپین کا آغاز ہے جو میں آپ کے ذریعے ایک کنڈمنیشن کی، ایک مذمتی کیمپین سٹارٹ کی ہے، جس میں ہمارا واضح طور پر میسج ہے کہ اسلام کا احترام کریں اور تمام عقائد اور مذاہب کا احترام کریں۔ تو یہ خود ہی میسیجنگ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ٹالرنس کا میسج ہے، اور مذمت کی گئی ہے اس قسم کے ایکسٹریم ایکٹ کی، اور اس کی کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، اور کسی قسم کا اس میں مذہب کارڈ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میسیجنگ بہت کلیئر ہے کہ یہ جو ایک مہم جوئی کی جا رہی ہے باہر، اور یہ جو اس طرح کا عمل ہوا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے، اور تمام اس وقت پاکستان کے اندر تمام سٹیزنز جو ہیں وہ اس کیمپین کا، اس پروٹیسٹ کا، اس کنڈمنیشن کا حصہ بنے۔ یہ جوائنٹ سیشن کے اندر بھی اس کی جو ایک ریزولوشن قرارداد آج پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی تھی بطور وزیر اعظم کے تمام جماعتیں، تمام لوگ، پاکستان کی تمام عوام اس میں حصہ لے، اور بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون بھی تمام جو ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ اپیل کی گئی ہے، اور تمام جماعتوں نے بھی یہ اپیل کی ہے، کیونکہ ایک میسج پاکستان سے جانا چاہیے آف ٹالرنس، آف ریجیکٹنگ دی ایکسٹریمزم، اور جو رسپیکٹ آف آل ریلیجن ہے اور رسپیکٹ آف اسلام ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ پوری ایک تحریک کی صورت میں آج نیشنل کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے۔ آج 2 جھنڈے رکھ کر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی، مجھے بتائیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی؟ اس سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے کہ ریاستی مشینری، ریاستی حکومتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالف کو جھوٹے کیسز کے اوپر آپ سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں۔ نیب کے اندر ان کی طبیعت خراب ہوئی، پتہ نہیں ان کے ساتھ کرتے کیا رہے،
اپنی پنجاب حکومت اپنی پنجاب کی وزیر صحت کی رپورٹ کے مطابق میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی. ابھی وہ والے تو جو کیسز ہیں وہ تو ابھی سامنے آنے ہیں, ان جو سازش جو ہے وہ تو ابھی سامنے آنی ہے. لیکن تماشا بنا دیا ملک کو. آج بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اور بھائی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. نواز شریف تو جس کے خلاف یہ کیسز تم نے بنوائے وہ تو 14,500 میگا واٹ بجلی بنا کر دے کر تمہاری سازش کے باوجود دے کر گیا تھا. وہ تو سی پیک دے کر گیا تھا, وہ تو موٹر وے دے کر گیا تھا, وہ تو سڑکوں کا جال بچھا کر گیا تھا, وہ تو نوجوان کو روزگار اور روٹی دے کر گیا تھا, ملک کو سب سے کم ترین مہنگائی کی سطح پر چھوڑ کے گیا تھا, ملک کو سب سے ترقی کی بلند ترین سطح پر چھوڑ کر گیا تھا. شہباز شریف پنجاب میں کیا کر رہا تھا؟ کیوں 2 دفعہ گرفتار کیا بطور اپوزیشن لیڈر؟ صرف اس لیے کہ تمہاری کرپشن, تمہارے جھوٹ, تمہاری سازشوں کا پول نہ کھولے بطور اپوزیشن لیڈر. کبھی صاف پانی, کبھی گندا نالا, کبھی مذاق تماشا بنا دیا, کبھی 56 کمپنیاں, کبھی NCA, کبھی براڈ شیٹ, کبھی وہ ڈیوڈ روز کو لے کے آ کے بٹھا کے روز یہاں تماشا لگاتے تھے, پریس کانفرنسز کرتے تھے. کدھر ہے وہ آج پریس کانفرنسز؟ لیکن اس شہباز شریف کے ساتھ جو بھی کیا, اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل ہے کہ آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. مکافات عمل ہے کہ آج نواز شریف کے ساتھ تم اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے, یہ سیاسی کریئر تباہ اور عزت دینے والا اور عزت لینے والا اور سیاسی کریئر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی عوام ہے جو آج بھی جڑ کر کھڑی ہے, تمہارے ساتھ بندہ نہیں رہا. تم نے جن کے سیاسی کریئر تباہ کرنے کی سازش کی, تمہارا سیاسی کریئر دفن ہو گیا. یہ مکافات عمل ہے, کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ, میرے ساتھ تو جو زیادتی ہوئی, میرے خلاف جو سازش ہوئی, میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ پہ اپنا فیصلہ چھوڑتا ہوں. لیکن اس پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہوا, ان تمام لوگوں کو جو اس سازش کی سہولت کاری کرتے رہے, عوام دشمنی کرتے رہے, عوام کی روٹی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے, عوام کی ترقی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے, عوام کی روزگار کے ساتھ دشمنی کرتے رہے, اس کو یہ حساب دینا پڑے گا. یہ جو فیصلے آ رہے ہیں, اسی طرح ایون فیلڈ کا میں کورٹ روم کے اندر موجود تھی جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور مریم نواز کو ایڈنگ اور ابیٹنگ کے اوپر سزا ہوئی تھی. میں اس جگہ پہ موجود تھی تو جج صاحب نے کہا کہ ان پورے عرصے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا جرم کو ثابت کرنے کے لیے, ایڈنگ اور ابیٹنگ کی کو ثابت کرنے کے لیے نیب پرووائڈ نہیں کر سکا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اور انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کیا اور کہا, یہ فیصلے میں لکھا, یہ فیصلہ بھی آپ کے پاس ہوگا ایون فیلڈ کا جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو بری کیا گیا تھا, اس فیصلے کے اندر لکھا کہ اگر جرم نہیں ہوا تو پھر ایڈنگ اور ابیٹنگ کس چیز کی. نواز شریف صاحب اس فیصلے کے بعد بری ہو چکے ہیں. مریم نواز کے اس فیصلے کے بعد, ایون فیلڈ کے فیصلے کے بعد, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد, اور آج جو فیصلہ آیا ہے کہ ان کو بری کیا اس الاٹمنٹ آف پلاٹس کے کیس میں, یہ وہ گواہیاں, عدالتی گواہیاں آ رہی ہیں. تو حامد خان صاحب نے جو کل سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ حامد خان صاحب نے جو کہا تھا کہ یہ سہولت کاری ہو رہی تھی, فیصلے ہو چکے تھے, تو پھر اعجاز الاحسن صاحب, آپ اس وقت سٹنگ جج ہیں, آپ مانیٹرنگ جج تھے پینما کیس کے, آپ پہ حامد خان صاحب نے آپ کے اوپر سوال اٹھایا ہے. یہ تمام کیسز کو اگر عدالتی نظام کو بچانا ہے, اگر عدالتی نظام کے اوپر اعتماد کو بچانا ہے, اگر پاکستان کی عوام کے اعتماد کو پاکستان کے قانون اور آئین کے اوپر بچانا ہے, تو پھر یہ تمام فیصلے جو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم جو پاکستان کو ترقی دے رہا تھا, یہ تمام فیصلوں کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. ہر روز یہ فیصلے عدالتی نظام کا منہ چڑھا رہے ہیں اور نواز شریف کو سرخرو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک دن ہونا تھا. یہ جھوٹ, فریب, دھوکہ, سازش پہ مبنی فیصلے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے کیڑیاں چھوڑ دو رانا ثناء اللہ کے اوپر, کسی کو ایسی سیل میں رکھو کہ وہ لیٹ نہ سکے, وہ صرف بیٹھ سکے. کسی کو, شہباز شریف کو کہتے تھے کرسی نہ دو نماز پڑھنے کے لیے,
वहाँ अमेरिका में खड़े होकर नारा लगाता था, मैं आज एसी उतरवाऊंगा, मैं आज पंखा उतरवाऊंगा। वहाँ दूरबीन लेकर सिर्फ ये देखता था कि जेलों में किस कंडीशन में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस कंडीशन में लोग हैं, कहीं कोई आराम तो नहीं मिल रहा किसी को। मरियम नवाज शरीफ के कमरे में कैमरा लगाकर ये मोबाइल फ़ोन की एप्स में देखते थे। आज बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, और उनकी हमने तो कभी ये वावेला नहीं किया, हमने तो कभी ये शिकायतें नहीं की, क्योंकि छोटा लगता है शख्स। और ये वो शख्स ये बातें करता था जो आज बाल्टी, डस्टबिन और डब्बा लेकर अदालत में पेश होता है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू मैम। थैंक यू। ग्लासेस मैडम, ये ग्लासेस